کلاس 10th سبجیکٹ ایجوکیشن، سالانہ بورڈ پیپر ایجوکیشن 2012، ماڈل پیپر نمبر 1، حصہ مروزی۔ MCQs نمبر 1، طلبہ میں تحقیق اور کھوج لگانے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے تعلیمی و تفریحی سفر یا کھیل سے؟ درست جواب ہے تعلیمی و تفریحی سفر۔ نمبر 2، مدرسہ میں سرگرمیاں انجام دینے کے لیے اہم ہیں ماحول یا وسائل؟ درست جواب ہے ماحول۔ نمبر 3، طلبہ میں اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اجتماعی کھیل سے یا تقریر سے؟ درست جواب ہے اجتماعی کھیل سے۔ نمبر 4، رہنمائی کے لغوی معنی ہیں راستہ دکھانا یا بات کرنا؟ درست جواب ہے راستہ دکھانا۔ نمبر 5، مشار سے مراد وہ فرد ہے جو مشورے لے یا امتحان دے؟ درست جواب ہے مشورہ لے۔ نمبر 6، مشاورت کے عمل میں کتنے افراد شریک ہوتے ہیں 2 یا 3؟ درست جواب ہے 2۔ نمبر 7، شفقت اور ہمدردی سے محروم امیر گھرانوں کے بچے برے افعال کرنے میں تلاش کرتے ہیں تسکین یا ساتھی؟ درست جواب ہے تسکین۔ نمبر 8، پاکستان میں تمام پالیسیوں میں اسلامی نظریات کو بنایا گیا ہے بنیاد یا منظر؟ درست جواب ہے بنیاد۔ نمبر 9، تعلیم میں انسانی اخلاق اور روحانیت کو فراموش کرنے سے یقینی ہے تباہی یا بہتری؟ درست جواب ہے تباہی۔ نمبر 10، ثانوی تعلیم کا مرحلہ کتنے سال کا ہوتا ہے 4 یا 3؟ درست جواب ہے 4۔ نمبر 11، مدرسہ ایک چھوٹا سا ہے سوسائٹی یا کمیونٹی؟ درست جواب ہے سوسائٹی۔ نمبر 12، میڈیکل کی تعلیم کم از کم تعلیمی معیار ہے FSc یا BA؟ درست جواب ہے FSc۔ نمبر 13، تعلیمی مقاصد کا تعین کرتی ہیں حکومت یا عدالتیں؟ درست جواب ہے حکومت۔ نمبر 14، تعلیمی عمل میں سب سے اہم ہیں اساتذہ یا جائزہ؟ درست جواب ہے اساتذہ۔ نمبر 15، نصابی سرگرمیاں وہ ہیں جو سر انجام دی جائیں نصاب کے اندر یا نصاب سے باہر؟ درست جواب ہے نصاب کے اندر۔ حصہ انشائیہ، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات لکھے۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم نے تعلیمی کانفرنس میں کیا فرمایا؟ جواب، پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم نے پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں اپنے خطبے میں فرمایا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اس عنصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جدید تعلیم کا المیہ 2 عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے۔ انسان کے ذہن سے وحشیانہ پن کو دور کرنا اور اسے اعلیٰ انسانی مقاصد کی طرف موڑنا تعلیم کا اصل مقصد ہے اور نوع انسانی اسی صورت میں امن سے رہ سکتی ہے۔ سوال نمبر 2، پیشہ ورانہ تعلیم کے متعلق لکھیں۔ جواب، پیشہ ورانہ تعلیم سے ایسی تعلیم مراد لی جاتی ہے جس کے حصول کے بعد لوگ مختلف پیشے اختیار کر کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم پر تمام تعلیمی پالیسیوں میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چند اہم شعبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں انجینئرنگ، زراعت، تجارت، طب، قانون، بزنس اور کامرس، ہوم اکنامکس، تربیت یافتہ اساتذہ، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت اہم ہیں۔ سوال نمبر 3، تربیت اساتذہ پر نوٹ لکھیں۔ جواب، پارٹ 2۔ سوال نمبر 3، تربیت اساتذہ پر نوٹ لکھیں۔ جواب،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے تو ہمیں اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کو معیاری بنانا ہوگا۔ مختلف سطح کے مختلف تربیتی ادارے اور یونیورسٹیاں مستقبل کے اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہیں۔ عام طور پر ایف اے، ایف ایس سی یا گریجویشن کے بعد ان اداروں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ کھیلوں اور جسمانی تعلیم کے فروغ کے علیحدہ ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں زراعت کی تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ جواب: پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی بیشتر آبادی دیہات میں ہے جن کا پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ فصلوں کی کاشت اور کھیتی باڑی کے پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے زمینوں سے بہت کم پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ حکومت نے زراعت کی تعلیم کے لیے مختلف سطح کے ادارے اور یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں۔ سوال نمبر 5، ابتدائی تعلیم کی وضاحت کیجیے۔ جواب: پہلی سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم ایلیمنٹری تعلیم کہلاتی ہیں۔ اس کی تکمیل کے لیے اسکول میں داخلے کے بعد 8 سال درکار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بہت زیادہ اسکول ابھی تک 5ویں جماعت تک ہیں جن کو پرائمری اسکول کہا جا سکتا ہے۔ تعلیمی پالیسی کے مطابق 5 سال والے اسکولوں کو 8 سال کی تعلیم والے ابتدائی اسکولوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم تعلیمی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ اس درجے میں طلباء کی تعداد دوسرے تمام درجوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ طلباء اسی درجے میں تعلیمی عادات اور رویے سیکھتے ہیں۔ اس درجے کے طلباء اپنے اساتذہ کو انسانی کردار کا بہترین نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے کردار کی نقل کرتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی تعلیم کے اساتذہ کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 6، مذہبی تعلیم مختصراً بیان کیجیے۔ جواب: عام تعلیم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے متوازی مذہبی تعلیم کے مدارس کا ایک وسیع نظام موجود ہے۔ مدارس کے نظام کا مقصد اسلامی علوم کی اشاعت اور عربی زبان کا فروغ ہے۔ یہ مدارس عام طور پر مسجدوں سے ملحق ہیں۔ ان مدارس میں ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ مدارج تک مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں، پیشہ ورانہ علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم کو ان کے نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور مدارس مذہبی اور عام تعلیم کی اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ تعلیمی پالیسی کے مطابق حکومت کی کوشش ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ سائنسی علوم بھی پڑھائے جائیں۔ بعض دینی مدارس میں انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 7، پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم بیان کیجیے۔ جواب: ملکی صنعتی ترقی کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم کے اداروں میں داخلہ کے لیے کم از کم قابلیت ایف ایس سی ہے۔ ڈگری کے حصول کے لیے کم از کم تعلیمی عرصہ 4 سال ہے۔ پولی ٹیکنیک ادارے، انجینئرنگ کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیاں سول میکینیکل، الیکٹریکل اور کان کنی اور دیگر شعبوں میں تعلیم دے رہی ہیں۔ سوال نمبر 8، عام تعلیم کیا ہے؟ جواب: عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام اسکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے، لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا۔ سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہر سطح کی تعلیم کو عام تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے جس سطح کی تعلیم ضروری خیال کی جاتی ہے ایسی تعلیم کو عام تعلیم میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اس سطح کی تعلیم ملک کے تمام شہریوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 9، اعلیٰ تعلیم کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بنتے ہیں اور اپنے ملک کی سائنسی اور معاشی ترقی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہونے والے لوگ ہی زندگی کے
تمام شعبوں میں رہنمائی اور قیادت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کو تحقیق کے لیے تجربہ گاہیں، لائبریریاں اور دوسری سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ قومی اتحاد، معاشی اور ثقافتی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 3، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، بانی پاکستان نے پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس کے نام کیا پیغام دیا؟ جواب، بانی پاکستان قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایک صدی کی غیر ملکی حکومت میں ہمارے لوگوں کی تعلیم کی طرف مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ حقیقی تیز رفتار اور قابل قدر ترقی کے لیے ہمیں اپنی تعلیمی حکمت عملی اور پروگرام اپنی تاریخ اور ثقافت کے مطابق طے کرنا ہوگا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سوال نمبر 2، نصاب کی تیاری میں ٹیکسٹ بک بورڈ کا کیا کام ہے؟ جواب، ٹیکسٹ بک بورڈ کا بنیادی کام منظور شدہ ڈرافٹ کو ٹیکسٹ بک یا کتاب کی شکل میں فراہم کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، مدرسہ میں ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب، ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے علیحدہ وقت اور باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان سرگرمیوں کو مدرسہ میں نصاب کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اور علیحدہ منظم کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، ماحول کی وضاحت کیجیے۔ جواب، ارد گرد کے حالات جو کسی واقعہ یا سرگرمی کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، یہ حالات جغرافیائی، معاشرتی، معاشی، انسانی، ثقافتی اور سہولیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5، نصاب کی تیاری میں قومی نصاب کمیٹی کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب، مرکزی نصابی ونگ میں ہر مضمون کے ماہرین قومی نصاب کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں نظر ثانی کرتے ہیں۔ قومی نظر ثانی کمیٹی کے بعد ڈرافٹ منظوری کے لیے وفاقی سیکرٹری تعلیم کو بھیج دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، جائزہ کی وضاحت کیجیے۔ جواب، جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلباء کے اکتساب میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ جائزہ آئندہ نصاب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور یوں نصاب سازی کے عمل کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ جائزہ کے لیے مشاہدہ، آزمائش، انٹرویو، عملی، زبانی، تحریری، معروضی اور موضوعی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اعلیٰ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب، ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلباء اعلیٰ تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں میں داخلہ لیتے ہیں۔ عام کالجوں میں گریجویشن کی تعلیم 2 سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ پوسٹ گریجویشن کے لیے مزید 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں کے بہت سے شعبوں میں ڈاکٹریٹ کے مرحلے میں تک تعلیم کی سہولتیں موجود ہیں۔ سوال نمبر 8، رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے؟ جواب، ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دوسرے تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقہ ہائے تدریس استعمال کر کے ایسے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں اور وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہیں۔ طے شدہ تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم اور مخصوص اداروں کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں۔ کلاس سوال نمبر 4، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، مدرسہ طلباء کے لیے کون سی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے؟ جواب،
مدرسہ طلباء کے لیے 2 قسم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے۔ ایک تو نصابی سرگرمیاں ہیں، دوسری ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ دوسری قسم کی سرگرمیاں بھی اسی قدر اہم ہیں جس قدر نصابی سرگرمیاں۔ سوال نمبر 2، مدرسے کے اندرونی ماحول میں کون سے وسائل موجود ہوتے ہیں؟ جواب: مدرسے کے اندرونی ماحول میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، مدرسہ کی عمارت۔ نمبر 2، مدرسہ میں موجود سہولتیں۔ نمبر 3، مدرسہ میں موجود انسانی وسائل مثلاً اساتذہ۔ نمبر 4، مدرسہ میں موجود ساز و سامان۔ نمبر 5، طلباء کی نشو و نمائی سطح شامل ہے۔ سوال نمبر 3، مدرسے کے پیش نظر 2 مقاصد لکھیے۔ جواب: مدرسے کے پیش نظر درج ذیل 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی۔ نمبر 2، معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل۔ سوال نمبر 4، ادبی سرگرمیاں کون سی ہیں؟ جواب: بزم ادب، تقریری مقابلے، تعلیمی سفر وغیرہ ادبی سرگرمیاں ہیں۔ سوال نمبر 5، رہنمائی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب: رہنمائی فرد کو تمام شعبوں میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ مثلاً بچے کو کون سے مضامین اختیار کرنا چاہیے، بچے کی نظر کمزور ہے تو اسے کہاں جانا ہے، بچے کو کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے، کیا بچے میں کسی پیشہ ورانہ شعبے میں جانے کی استعداد اور خصوصی صلاحیتیں موجود ہیں جن کی بنیاد پر اس کی رہنمائی کی جا سکے۔ تاہم بچے یا فرد کے کچھ مسائل، الجھنیں، مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جو گہرا مطالعہ چاہتی ہیں۔ سوال نمبر 6، معلم کے 2 اہم فرائض تحریر کریں۔ جدید مفہوم میں تعلیم اور استاد کے فرائض میں یہ بھی بات شامل ہو گئی ہے کہ وہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہم آہنگی نشو و نما کریں اور جہاں جہاں ضرورت ہو طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد کرے۔ تعلیم کے اس جدید مفہوم کی بنا پر اب یہ ضرورت بھی محسوس کی جانے لگی ہے کہ معلم رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے۔ سوال نمبر 7، معاشی مسائل بچے پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟